یہ چونگے آئے ہوئے ہیں یہاں پر چائنا سے، اور ان کے علاوہ تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آج چھٹی کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، تو شاید اس وجہ سے یہاں پر اتنا رش نہیں ہے۔ ابھی قلعہ ہم پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ اندر جا کر آپ کو اس کی تصویریں وغیرہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور تھوڑی تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ اردن کے عمان شہر کے اندر یہی ایک بڑی تاریخی جگہ ہے، باقی تاریخی جگہیں عمان شہر سے باہر ہی ہیں۔ عمان کا قلعہ جو کہ تقریباً 4000 سال پرانا ہے، عمان شہر کے بیچ میں واقع ایک تاریخی اور سب سے مشہور جگہ ہے۔ اس قلعے پر مختلف قوموں نے سینکڑوں سالوں تک حکومت کی ہے، لیکن آج سے تقریباً 150 سال پہلے یہ مکمل طور پر ویران ہو گیا تھا۔ یہ قلعہ ابھی تک کھدائی کے مراحل سے گزر رہا ہے اور امید ہے کہ یہاں مزید آثار دریافت ہوں گے۔ یہاں پر اردن کی حکومت نے 1951 سے ایک میوزیم بھی بنا رکھا ہے، جہاں پر اس قلعے سے برآمد شدہ نادر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس قلعے کی سب سے پرکشش عمارت قصر بنو امیہ ہے، جسے بنو امیہ کے حکمرانوں نے 720 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ اس عمارت کو عمان کے اس وقت کے گورنر بطور رہائش گاہ اور بطور دربار استعمال کرتے تھے۔ اس قلعے سے رومن تھیٹر بھی نظر آتا ہے، جو کہ شاید کسی زمانے میں اسی قلعے کا حصہ ہوتا ہوگا۔ یہ عمان کے اس قلعے کے 4 دور ہیں۔ سب سے پرانا دور یہودی جو پرانی کتابیں ہیں، قدیم کتابیں، اس کے اندر اس کا نام عمون ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دور آیا ہے، رومی دور آیا ہے، بازنطینی دور، اس دور اس کا نام فلاڈیلفیا تھا۔ پھر اس کا اسلامی دور آیا بنو امیہ کا، تو اس کا نام عمان ہو گیا۔ ابھی جو آخر میں جب اردن آزاد ہوا ہے تو اس وقت اس کو پھر اب اس جگہ کو القلعہ کہتے ہیں، اور عمان شہر کی ابتدا یہی ہے۔ عمان بنیادی طور پر 7 پہاڑیوں پر شہر بنایا گیا ہے، جس طرح پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے قلعے کی 1800 قبل از مسیح میں اس قلعے کو مضبوط کیا گیا، باقاعدہ اس کو بنایا گیا۔ عمون حکومت نے اس کو، جو سب سے پہلی حکومت یہاں پر بنی وہ 1200 قبل از مسیح میں جو ہے یہاں پر حکومت بنی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر بڑی حکومتیں آئیں، بابل اور روم اور بازنطین، اور پھر اسلامی بنو امیہ تک جو ہے یہاں پر آئے، اس قلعے کے اندر حکومت کی۔ لیکن بعد میں زلزلے وغیرہ آئے تو بنو امیہ کے بعد پھر جو ہے یہ جگہ تباہ ہو گئی ایک طرح سے۔ یہ ہرقل نے جو ہے معبد اپنے لیے عبادت کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ معبد ہرقل
جو ہرکیولس کا اپنا اس کی عبادت گاہ بھی تھی، اور ایک طرح سے آپ سمجھیں سیکریٹریٹ بھی، یا جس طرح آج کل پرائم منسٹر ہاؤس ہے تو وہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، تو یہ جگہ تھی وہ۔ اس کو میں آپ کو اندر سے جا کے تھوڑا دکھاتا ہوں۔ اور ان جگہوں پہ تو لوگ ویڈیوز بنا کے اور انسٹاگرام پہ اور اس پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے ان جگہوں کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ آدمی اس سے عبرت پکڑے کہ کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی جگہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یا انسان بن کے بندہ زندگی گزارے۔ یہ زلزلے میں کافی اس کا حصہ گر گیا تھا، ورنہ اس سے بڑی اچھی حالت میں تھا۔ یہ گائیڈ بتا رہا تھا ابھی 1940 میں کہ کب اس کے اندر یہاں پہ زلزلہ آیا تو یہ گر گیا کافی بڑا حصہ۔ یہ دیکھیں جی، ہرقل پتہ نہیں کبھی یہاں پر پریس کانفرنس کرتا ہوگا، حریم شاہ کے ساتھ سیلفیاں بناتا ہوگا، لیکن ابھی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ دنیا ہے۔ ان بھائی صاحب کو ہوا میں تصویر بنوانے کی خواہش ہے۔ یہ ایک چرچ ہے جو بازنطین سلطنت نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے صرف یہ کالم وغیرہ باقی ہیں، باقی سب جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کنواں ہے یونانی دور کا، یہاں پر بنا ہوا ہے، اور یہاں پر پانی جو ہے جمع کرتے تھے، پانی کا ایک ٹینک سمجھ لیں، یونانی دور کا بنا ہوا۔ یہ بنو امیہ کا قصر محل، جس طرح وہاں پر ابھی دیکھا تھا ہرقل نے اپنے لیے معبد بنایا تھا، عبادت کی جگہ بھی تھی اور اس کے حکومت چلانے کی، اسی طرح یہاں پر یہ بنو امیہ نے اپنے لیے یہ بنایا تھا، لیکن ابھی بس حالت تو اس کی ٹھیک ہی ہے، گزارا ہے، لیکن یہاں پر یہ مشہور سب سے دیکھنے والی جگہ یہی ہے۔ یہ اسی قصر بنو امیہ کے اندر ایک کمرہ ہے، اور ان جگہوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کیسی کیسی جگہوں کو چھوڑ گئے، ویران ہو گئے، اور ابھی چند دن کی زندگی میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اردن کا میوزیم ہے، آرکیولوجیکل میوزیم، جس کے اندر ساری نادر اشیاء بہت پرانی بھی اور آج تک کی چیز رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا بت ہے جسے لوگ پوجتے تھے، اور یہ بت صاحب جو ہے ابھی میوزیم کے اندر شیشے کے اندر بند ہے، لوگ ان کو دیکھ کر جا رہے ہیں۔